حضرت ابو سنان علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت المقدس کی پہاڑیوں پر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک میری نظر پڑی ایک نوجوان شخص پر جو کہ بے قراری کے عالم میں مضطرب ہو کر ادھر ادھر چہل قدمی کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں غمخواری کی نیت سے اس کے قریب گیا، جا کر پوچھا میاں کیوں پریشان ہو؟ کہ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت پریشان اس وجہ سے ہوں کہ ہمارے علاقہ میں ایک نوجوان شخص فوت ہوا ہے اور اس فوت ہونے والے کا بھائی اپنے بھائی کی جدائی کے غم میں بڑا پریشان ہے، شب و روز اس کے روتے ہوئے گزرتے ہیں، غم سے نڈھال رہتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم بھی پریشان ہیں۔ تو حضرت ابو سنان تسلی دینے کی نیت سے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب آپ اس نوجوان کے سامنے پہنچتے ہیں اسے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں رو مت، یہ ایک ایسا دروازہ ہے موت جس سے سب نے گزر کر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری اولاد آئے گی وہ بھی چلے جائے گی، ہمارے آبا بھی چلے گئے۔ آپ نے جب تسلی دی نا تو وہ نوجوان شخص آگے سے رو کے کہتا ہے میاں میں اس بات سے پریشان نہیں ہوں کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، بلکہ میں پریشان اس بات سے ہوں کہ جب میرے بھائی کی تجہیز و تکفین ہوئی اور اس کے بعد تدفین کا عمل ہوا، جب ہم نے اپنے بھائی کی میت کو قبر میں اتارا تو میرے رشتہ دار عزیز و اقارب تو سب واپس چلے آئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا اور اچانک سے مجھے اس کی قبر میں سے آوازیں آنے لگ گئیں، اندر سے کوئی آواز کر کے کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور اس کی میں اپنے بھائی کی یہ صدا سن کر بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں قبر کو کھودوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے قبر سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی ہی مٹی ہٹائی تھی کہ غیب سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا باز رہو مٹی ہٹانے سے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے راز رہنے دو۔ کہتے ہیں میں پھر جھٹکا لگا مجھے اور میں نے پھر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی، لیکن کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے میرے بھائی کی آوازیں آنے لگ گئیں اور میرا بھائی چیخو پکار کر کے کہتا ہے، میرا نام لے کے کہتا ہے کہ میرے بھائی بچا لو مجھے، اللہ کے واسطے بچا لو۔ جب میرے بھائی کی آوازیں آتی ہیں پھر میں پریشان ہوتا ہوں، اپنے بھائی کی محبت میں گرفتار ہو کر پھر سے مٹی ہٹانے لگ جاتا ہوں، پھر غیب سے آواز آتی ہے، کہتا ہے پھر میں باز ہو جاتا ہوں، پھر میں نہیں ہٹانا بند کر دیتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ یہی معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد میں اپنے آپ سے ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب مٹی ہٹا کے ہی دم لوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو کہتا ہے میں نے ساری مٹی قبر سے ہٹا دی، جب میں نے ہٹائی تو قبر کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ کہتا ہے اس میں قبر میں ایک سمندر تھا آگ کا جو کہ ٹھاٹھے مار رہا تھا اور میرا بھائی اس آگ میں جل رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کی محبت میں آ کر ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے ہاتھ پر ایک ایسی سخت چیز لگی جس کا اثر ابھی تک باقی ہے اور میرا ہاتھ جل گیا اس آگ سے۔ کہتا ہے فوراً میں نے آہستہ آہستہ اس قبر پر پھر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی اور قبر پر مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا۔ جب قبر میں نے بند کر دی تو میں گھر آ گیا تو وہ نوجوان اس نے اپنے اوپر ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، چادر اتار کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی غائب تھیں، اس کے ہاتھ پر ایک گہرا زخم کا نشان بھی موجود تھا۔ تو حضرت ابو سنان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوستو یہ ہے قبر کا عذاب، ہمیں اس قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن اس قبر میں جانا ہے، تو کوشش کریں دوسروں کو ستانا چھوڑ دیں، ہر طرف محبتیں بانٹیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کیا فائدہ لڑائیوں کا جھگڑوں کا؟ ان لڑائی جھگڑوں سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرے گا۔ جزاک اللہ، سلام ہو۔